السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اگر گزاری ہے تو وہ قرآن حدیث کے مطابق، یعنی انہوں نے اگر نماز پڑھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کا آپ مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز پڑھی ہے۔ تو پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی، یعنی جیسا کہ آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر جو مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اگر کوئی مرید ہے کہیں بھی مشرق میں بیٹھا ہے یا مغرب میں بیٹھا ہے، اس کا سطر کھل گیا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے سطر کیا کہتے ہیں، یعنی اب یہ جملہ میں کیسے کہوں، شلوار اتر گئی ہے، سطر کھل گیا ہے، تو اس کی حفاظت بھی پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اتنی عجیب و غریب لوگ بات کرتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو قرآن حدیث کو چھوڑ کر ایسے قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں ناظرین آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں، اور ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی انجینئر حافظہ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو بھی دکھائیں گے، اور آپ کو ہم ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں بابا جی الیاس قادری کی، یعنی جو بریلوی مکتبہ فکر کے مولوی ہیں۔ تو پھر انشاءاللہ ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آگے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ توجہ نہیں ہوگی آپ کی۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپانے والا ہوں۔ وہ میں ابھی وہ ایک دعوت اسلامی والوں نے کتاب چھاپی ہے کرامات غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی، اس میں لکھا ہے کہ ایک مرید تھا، تو وہ اس نے نا ان کی وہ جو لوٹا تھا نا اس کی ٹوٹی قبلہ رخنی رکھی ہوئی تھی، تو کو کتنے پہنچ دے جائے تو وضو کروا کے اس نے لوٹا ایسے ہی رکھ دیتا، بیچارے کو مطلب غلطی ہوگی، انہیں جناب ایک نگاہ ماری تو مرید جلال کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بحق ہو گیا۔ یہ لکھا ہوا ہے اچھا، اور یہ اسی سے لیا نا، اور یہ کتاب ہے بہجت الاسرار، بہجت الاسرار جو ہے نا ایک سائیکلوپیڈیا شیخ عبدالقادر جیلانی کی کرامات کا، اسی سے یہ نقل کیا ہوا ہے۔ اچھا کہتے ہیں جناب پھر انہوں نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ماری، اس کی ٹوٹی سی، میں کہ یار وہ پہلی لوٹے تھے مار دیندے مسئلہ حل ہوتا، بندہ بچ جاتا۔ جھوٹ ہے، یعنی یہ ہم مذاق شیخ عبدالقادر جیلانی کا نہیں اڑا رہے، ان کی طرف جھوٹ منسوب بالکل اسی طرح ان کی طرف انہوں نے جھوٹ منسوب کیا کہ انہوں نے کہا ہے میں مشرق میں ہوں، یہ بہجت الاسرار میں لکھا ہے، میں مشرق میں ہوں اور میرا مرید مغرب میں ہو، اس کا ستر کھل جائے تو میں اس کا ستر ڈھانپ دوں گا۔ مزید میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا پردہ کھلے میں ڈھانک دوں گا۔ تو میں نے اس پہ ان کو کہا تھا کہ یار اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں، ٹھیک ہے جی آپ کانفرنسز کراتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام کے اوپر، آپ اگر اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں سچا قادری ہوں، سچا قادری ہوئے گا جو پائی جی میڈیا دے کیمرے سامنے لوائے اور پھر کہ جی یا شیخ عبدالقادر جیلانی اور نال ہی اپنی تہمت کھول دے، تو وہ آگے ویسے میرا مشورہ یہ کرنے سے پہلے آپ انڈر ویئر پہن لیجئے گا، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ جو ہے آپ کو بے عزتی کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ کہتے ہیں بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بزرگوں کا نہیں اڑا رہے ہیں، بزرگوں کا مذاق آپ نے اڑوایا ہے، ہم نہیں کہتے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں۔ قصیدہ غوثیہ میں اتنے کفریات لکھے ہوئے ہیں، اتنے شرکیہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کا اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں ہے، اور جو انہوں نے متکبرانہ دعوے کیے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شخص اس طرح کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جو بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے وہ تو ڈرتا ہی رہتا ہے، وہ یہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ اس طرح کے یہ سارے دعوے جھوٹے ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔
شیخ عبد القادر جیلانی کی جو صحیح بات ہے وہ مجھے پتہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کو کسی نے بتایا کہ جی عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا کہ عبد القادر کی عید کا دن تو وہ ہوگا جس دن وہ اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جائے۔ یہ بات ایک شریف النفس آدمی کر سکتا ہے۔ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ لے جاؤں؟ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید بن جائیے۔ شہنشاہ ولایت میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے قیامت کے روز میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لو۔ آپ کا بابا یہ کہہ رہا ہو کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین کو نہ لے جاؤں، تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا تکبر ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف اور کئی بزرگوں کی طرف انہوں نے منسوب کیا، ہم بزرگوں کو کچھ نہیں کہتے، لیکن ہم کہتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یہ دعوے کیے ہیں تو اپنی بزرگی کی خیر منا لیں۔ یہ دعویٰ تو اللہ کے نبی نے نہیں کبھی کیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا۔ حالانکہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، صحیح بخاری میں ہے، مسلم میں بھی۔ ان کو سینٹرڈ کر کے ہمیں بتائی گئی یہ بات۔ اب یہ جو بزرگ کہتے ہیں ہمارے سلسلے میں بیعت ہوں جنت میں لے جائیں گے، جنت، بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ تو یہ منسوب ہے کہ جی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہمارے قادری سلسلے میں بیعت ہوگا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک موت کے وقت وہ کلمہ نہ پڑھ لے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا۔ کتنی عظیم خوشخبری۔ یہ نبی علیہ السلام نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی نے تو کہیں دعویٰ نہیں کیا، ان سے بڑھ کے کون تھا؟ تو یہ بزرگوں کے ساتھ، اور اس کے اوپر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھا کتنے پہنچے بزرگ ہیں۔ یہ تکبر نہیں ہے، یہ اصل تکبر ہے۔ کوئی شخص انکلوڈنگ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی آخرت کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے، سوائے اللہ کی وحی سے جو اللہ نے نبی کے اوپر بھیجی یا ان کے ذریعے صحابہ اور اہل بیت کو خوشخبریاں دی۔ باقی تو ہماری اسیسمنٹ ہی ہے نا صرف کسی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا۔ وثوق سے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو میری چادر کھینچے گا میں اسے ضرور آگ میں داخل کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا جنت میں نہیں جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین، پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اگر آپ سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں گے تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک سب کو اکٹھا کر لیں گے، یعنی جتنے بھی بزرگ ہیں، بابے ہیں، ولی ہیں، ان کو اللہ کر لیں گے۔ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان قوم کو اس کام کے لیے لگایا، یا جیسے آج دیکھیں گے معاشرے کے اندر قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے، اس دن اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا آپ نے ان کو کہا تھا ہماری قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھے، کہ آپ نے ان کو یہ بات کہی تھی کہ جی پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی جہاں بھی کسی اس کے مرید کا صدر کھل جائے تو حفاظت کریں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ پوچھا جائے گا۔ اب سورۃ الفاتر کا مطالعہ کریں گے تو اس وقت کیا کہیں گے؟ تمام کے تمام کہیں گے بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر، یعنی وہ اس شرک کا انکار ہی کر دیں گے۔ جب اللہ کے ولی انکار کر دیں گے، یہ بزرگ انکار کر دیں گے، یہ تو انکار کر دیں گے، یعنی یہ تو پھر جنت میں چلے گئے تو خود تم لوگ پھنس گئے۔ اور اگر آپ سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ ہم دیکھیں گے اس آیت کا ترجمہ پہلے سن لیں کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت کو جنتیوں کے قریب کر دیا جائے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت جو ہے جنتیوں کے قریب آ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں رہ کے یہ جنتی جو ہیں اللہ کو راضی کرتے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، دین کے اندر ملاوٹ نہیں کی۔ آپ اللہ پاک ان کے اوپر اب اتنا خوش ہیں کہ اللہ ان کے پاس جنت کر دیں گے، اور یہ خوشی سے دیکھ کر ان کی خوشی کے اندر اضافہ ہوگا، اس لیے جنت ان کے پاس کر دی جائے گی۔ آگے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو دور رکھا جائے گا۔ کیوں دور رکھا جائے گا؟ جو ظالم، فاسق، فاجر، مشرک بندے ہوں گے وہ اس لیے دور رکھیں کہ ان کو پتہ چلے کہ وہ جہنم ہے جس کے اندر پھینکا جائے گا ان کو، یعنی ان کے ڈر کے اندر اضافہ کرنے کے لیے جہنم کو دور رکھا گیا۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں، اگلی آیت ہم پڑھیں گے نا، اگلی اس سے آیت پڑھیں گے
تو یقین مانیے قرآن کہتا ہے حل ینصرونکم او ینتصرون. ترجمہ کیا ہے؟ آج جن کو پکارا جا رہا ہے مشکل وقت کے اندر، یعنی بزرگوں کو، قبروں والوں کو، جن کو پکارا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے حل ینصرونکم او ینتصرون. حل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا اپنے آپ کو خود کو بچائیں گے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورۃ الشعراء کی آیت ہے. وہ آپ کی مدد کریں گے یا اپنے آپ کو بچائیں گے؟ تو ناظرین یقین مانیے قرآن نے واضح بیان کر دیا، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر. ناظرین یقین مانیے میں اللہ کے ولیوں کو اللہ کا ولی مانتا ہوں. کیوں مانتا ہوں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے وہ رب سے اعلان جنگ کرتا ہے. اب میری بات یہ ہے کہ ایسے اپنی طرف سے بنا کے قصے نہ بیان کیے جائیں. تو اگلی بھی بات کہ ہم کرتے چلیں، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہم قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لوگوں تک پہنچائیں، ان کو سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں. تو میں کہتا ہوں قیامت تو آ سکتی ہے، بندہ قرآن بیان کرتا تھکے گا بھی نہیں، اکے گا بھی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی پڑھتا رہے گا. قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن پاک بندہ بیان کر کر کے قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قرآن کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقام ختم نہیں ہو سکتا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.